بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ ڈرامہ فلاپ ہو گیا ہے، بیانیہ سارے کا سارا دفن ہو گیا ہے، خان صاحب کا رونا دھونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو لانگ مارچ کا ڈرامہ ہو یا یہ جو حملے کا ڈرامہ ہو، یہ سارا فلاپ ہو گیا ہے، ختم۔ اور صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے خود تسلیم کر لیا ہے کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، وہ شروع کیے تھے لیکن ناکام ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب وطن واپس آ گئے ہیں۔ معاملات اس وقت سارے کے سارے مکمل طور پر نواز شریف کے کنٹرول میں ہیں، یہ میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اور ساتھ ہی بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اور خان صاحب نے اپنے یو ٹرنز کا ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ویری سوری کل ویڈیو نہیں آ سکی، میں ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھا جناب، وہاں پہ فلڈ ریلیف آپریشن کے سلسلے میں بہت ہی مشکل ترین دشوار گزار راستے، اصل میں وہ ہوتا ہے نا، کچھ عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے، میں کوئی 48-49 برس کا ہو گیا ہوں، تو وہ ساتھ ہی میں ڈی اے خان میں ہی پیدا ہوا، کوئی 25 سال وہیں پہ گزارے، لیکن آپ یقین کیجئے کہ یہ ایسی جگہوں پہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی یہ جگہیں، بہت ہی مشکل ترین، لیکن دل مطمئن ہوتا ہے کہ آپ اعتماد کرتے ہیں تو آپ کی چیز جو ہے نا، وہاں پر یہ ساری چیزیں غریب کی دہلیز تک جا کے پہنچائی جائیں، وہ جو متاثرین ہیں نا، وہ جو اس طرح سے حقدار ہیں، حقدار کا حق اس کے گھر تک پہنچایا جائے، بس دل تب مطمئن ہوتا ہے۔ تو میں یہ بڑی سٹوریز آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے یہی کہوں گا، یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، اس پہ رابطہ کیجئے تاکہ وہ لوگ جو رہ گئے ہیں ان کو ہر صورت میں، کل آپ یقین کیجئے ایک علاقے میں گیا، مجھے رونا آ گیا، میں دکھاؤں گا آپ کو سارا کچھ، لوگ اتنے ممنون آپ کے لیے نا جھولیاں اٹھا کے دعائیں کریں، اس طریقے کی دعائیں رو رو کے کی ہیں نا کہ پروردگار جو ہماری اس مشکل گھڑی میں ہماری مدد کر رہے ہیں نا، تو ان کی مدد کر، تو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور اسی طریقے سے بہت دل کی گہرائی سے، یعنی مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی آواز آ رہی ہو دل سے، دل کی گہرائی سے دعائیں کر رہے تھے۔ میں آپ کے ساتھ کچھ باقی ایکسپیرینسز بھی وہاں کے ضرور شیئر کروں گا، بہت ہی مشکل، بہت ہی نازک ترین حالات۔ تو خیر آ جائیں جناب، بات یہ ہے کہ خان صاحب کا بیانیہ دفن ہو گیا ہے۔ خان صاحب نے اپنے یو ٹرنز کا اگر کہہ لیں نا کہ سب سے بڑا سٹروک مارا ہے، ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، وہ بے جا نہیں ہوگا۔ فائنینشیل ٹائمز کو انہوں نے انٹرویو دیا، میں تو حیران ہوں، پتہ نہیں یوتھ یہ کس طریقے سے اعتماد کر لیتے ہیں، اور یوتھ یہ کس طریقے کے شخصیت پسند ہیں۔ وہ ان سے پوچھتے نہیں بھئی خان صاحب یہ کل کو آپ نے خط لہرایا، یہ ایک کو بتایا، آپ نے چھلانگیں ماری، امریکہ کے نعرے لگائے، ہم سے لگوائے جناب امریکہ کے نعرے، پارلیمنٹ کے اندر ہم اس وقت پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ استعفے دے رہے تھے، تو امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے کا نعرہ لگا رہے تھے، پارلیمنٹ کے اندر لگا رہے تھے۔ میں تو حیران ہوں، اور وہی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بیانیہ وہ تو ماضی کا حصہ ہو گیا ہے۔ اب میں اس بیانیے کو لے کے نہیں چلنا چاہتا یار، کوئی انسان کی کوئی غیرت ہوتی ہے، کوئی حمیت ہوتی ہے، کوئی زبان ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہی والی بات ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ اس حوالے سے اگر انسان جھوٹ بھی بولتا ہے تو اس پہ بھی زبان پہ قائم رہیں بھائی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ آپ نے کل تک پورے یوتھیوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، آج آپ نے کہہ دیا کہ وہ تو بیانیہ ہی ماضی کا حصہ ہو گیا۔ اب اس بیانیے کو میں لے کے نہیں چلنا چاہتا، میری تو اگر حکومت آ گئی تو میں امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھوں گا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا خان صاحب نے کہ وہ جو پہلے بھی رویہ ہوتا تھا نا اس طریقے کا امریکہ کا ہمارے ساتھ غلط، تو وہ ان کا قصور نہیں تھا، وہ ہماری اپنی حکومتوں کا قصور تھا، ماضی کی حکومتوں کا، یعنی کہ کچھ بھی ہو تو اس کا بھی انہوں نے نواز شریف، آصف زرداری سب پر ان پہ ڈال دیا، اور خود کہا کہ جناب امریکہ بالکل معصوم ہے۔ اب یوتھیوں کی نظر میں امریکہ معصوم ہے، ٹھیک ہے، وہی امریکہ ہے جس نے جو کل تک ان کا لیڈر کہتا رہا کہ اس نے سازش کر کے میری حکومت ختم کروائی ہے۔ یار کوئی انسان کا کوئی کردار ہوتا ہے، کوئی انسان کی زبان ہوتی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ سارا ڈرامہ فلاپ ہو گیا ہے نا، سارا بیانیہ فلاپ ہو گیا ہے،
وہ لانگ مارچ کا بیانیہ بھی فلاپ ہو گیا، وہ ڈرامہ بھی فلاپ ہو گیا ہے، وہ واقعہ شاقیہ گجرانوالہ والا وہ اس پہ کوئی کچھ نہیں بنا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کو نہ کوئی الیکشن دے رہا ہے، خان صاحب کی مرضی کا نہ کوئی آرمی چیف اپوائنٹ کر رہا ہے، معاملات آ گئے ہیں نواز شریف کے مکمل کنٹرول میں، شہباز شریف صاحب واپس پاکستان آ گئے ہیں، صدر مملکت جو کہ 2 روز پہلے میں نے ویڈیو کی تھی اور وہ لاہور میں تھے، آرمی چیف بھی اپنے الوداعی دوروں کے سلسلے میں لاہور میں تھے، اور ساتھ ہی جو ہے نا عمران خان صاحب بھی لاہور میں، تو اس وقت پتہ چلا کہ کوئی خفیہ ملاقات ہو رہی ہے۔ خیر اس خفیہ ملاقات کو مان لیا ہے صدر مملکت نے، وہ اس طریقے سے تو نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ مذاکرات میں نے پوری کوشش کر کے دیکھ لی ہے اور مذاکرات ناکام ہو گئے۔ اصل میں کامیاب وہ کس کو کہتے کہ اگر ان کو الیکشن مل جاتا ٹائم پر، اگر ان کو کوئی آرمی چیف کی کوئی اپوائنٹمنٹ میں کوئی اس طرح کا کوئی امید ہوتی۔ اب ایک ہی امید ہے کہ انتشار کیسے پھیلانا ہے، اب ایک ہی ان کی امیدوں کا مرکز ہے کہ فساد کیسے کرنا ہے، اب ایک ہی ہے کہ جناب اسلام آباد کا محاصرہ کیسے کرنا ہے، اب ایک ہی ان کی امیدوں کا مرکز ہے کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا یعنی کہ صورتحال نکل آئے کہ جس سے مارشل لا لگ سکے۔ اب ایک ہی ان کو یہی امید ہے کہ بابا رحمتہ ہمارے لیے کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، جیسے یہ ابھی گئے جناب FIR کے رجسٹریشن کے لیے سپریم کورٹ چلے گئے ہیں جی، ٹھیک، اب اس میں باب رحمتے پہ امید ہے، کوئی انتشار پہ کوئی فساد پہ امید ہے، باقی امیدیں دم توڑ چکی ہیں۔ یوتھی بالکل مایوس ہو چکے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ کچھ یوتھیوں سے میری بڑی اتھینٹک یوتھیوں سے بات ہوئی تو وہ بالکل ان کی امیدوں پر پانی پھر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں یار بس اس میں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آپ دیکھ لیجئے گا مستقبل قریب میں کچھ بڑے بڑے یوتھی اڑ کے ادھر ادھر جائیں گے، وہ جانے کے لیے اب بھی تیار ہیں، لیکن آگے ان کو کوئی گرین سگنل ملے تب ہی تو وہ ہوں گے نا، کیونکہ وہ تو یہ چاہ رہے تھے جناب کہ اسی میں کوئی الیکشن ہمیں مل جائے۔ یہ اب اگر ان کو یہ محسوس ہو کہ اسحاق ڈار صاحب تو معاملات بہت سارے ٹھیک بھی کر لیں گے اکانومی کے، اور وہ کر بھی رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ حکومت ہے اور اس نے اپنے ٹائم پہ وہ جانا ہے، اور اس سے پہلے جب اس کا اپنی حکومت کا جو آئینی ٹائم ہے اگر وہ ختم ہو اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی آ جائیں تو پھر وہی والی بات ہے نا، وہ جس طرح سے فلم کا ڈائلاگ ہے کہ تیرا کیا بنے گا کالیا، تو پھر سوچتے ہیں نا کہ یار ہمارا کیا بنے گا، ہمارا تو سارا کا سارا بیانیہ ہم نے کہا ہے کہ امریکہ نے جو سازش کی وہ بھی اب اس پہ بھی ہم مکر گئے ہیں، ہم نے کہا ہے کہ ہم تو امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، وہ جو بیانیہ ہم نے کہا تھا وہ تو ماضی کا حصہ ہے، اب جہاں تک میرا تعلق ہے میں نہیں اس کو وہ لے کے چلنا چاہتا، یہاں تک اب خان صاحب نے کہہ دیا ہے تو یوتھیوں کو کس بات کی وہ کیا کہیں گے۔ اور ساتھ ہی پریزیڈنٹ صاحب نے جس نے پوری کوششیں کر کے دیکھ لیں، اور وہ حمید روکھڑی صاحب، خرم حمید روکھڑی صاحب، انہوں نے بھی کوششیں کر کے دیکھ لیں، اور سلمان احمد صاحب انہوں نے بھی پتہ نہیں اور کون کون چوری چھپے ملتے رہے، اور ساتھ ہی بھائی ایک جانے والے سے نا اب مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کا صرف اور صرف ایک ہی ایجنڈا ہے، فساد، انتشار۔ نئے آرمی چیف کو کس طریقے سے ہم نے بدنام کرنا ہے یہ خان صاحب کا ایجنڈا ہے، نئے آرمی چیف کو ہم نے متنازع کس طرح سے بنانا ہے یہ خان صاحب کا ایجنڈا ہے۔ خان صاحب نے اپنا پروپیگنڈا اور ایجنڈا آگے FFL یوٹیوبرز تک بھی پہنچا دیا ہے، ٹک ٹاکرز تک بھی پہنچا دیا ہے، ان کا سوشل میڈیا بھی، اب وہی سوشل میڈیا نئے آرمی چیف کے کوئی مسلک پہ بھی کوئی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی بول رہے ہیں، ان کو متنازع بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان کا دورہ بھی اب تو وزیر دفاع نے بھی کہہ دیا ہے کہ اسی لانگ مارچ کی وجہ سے ملتوی ہوا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جناب کہ ان کو کس طرح سے، اور ایک اور بات کہ جنرل باجوہ کو بلیک میل کس طرح سے کرنا ہے، یہ خان صاحب کا ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے نا۔ خان صاحب کا ایجنڈا یہ ہے کہ ان کو کس طریقے سے بلیک میل کرنا ہے، ان کو کس طریقے سے دھمکیاں دینی ہیں کہ آپ کی یہ کمزوری ہمارے پاس ہے، لیکن بھائی وہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور نہ ہی وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو عزت سے ریٹائر ہونے دیں، ان کو عزت سے جانے دیں، ان کو جس طریقے سے انہوں نے اناؤنس کیا ہے اس طرح سے، لیکن وہ خان صاحب کو اور خان صاحب کے کوچ کو سکون نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے انتشار پھیلانا ہے، ہم نے تباہی پھیلانی ہے، ہم نے ہر صورت میں جو ہے نا
کسی کو سکون سے اور چین سے نہیں بیٹھنے دینا. اگر ہمیں کسی نے نہیں کھیلنے دیا تو ہم بھی کسی کو نہیں کھیلنے دیں گے, اور ہم نہ کھیڑیں گے تو نہ کھیڑن دیں گے. اور وہی والی بات ہے کہ ہم پیچھو کھاڑیں گے بلکہ پورے گراؤنڈ کا ستیہ ناش کریں گے. یہ جہاں پر حالات ہوں جس طریقے سے, لیکن اب جو صورتحال ہے اب بالکل کمپلیٹ کنٹرول میں ہے نواز شریف صاحب کے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, ان کی اپنی پارٹی کے ممبران نے بھی ان کو بڑا کنونس کرنے کی کوشش کی, ساتھ ڈرانے کی کوشش بھی کی, لیکن وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی بڑا تجربہ کار آدمی ہے, 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے. انہوں نے وہ کسی کے نہ دھونس دھمکی میں آئے, نہ کنونس کوئی ان کو کر پایا, نہ لالچ میں آئے, نہ ہی ڈراوے میں آئے کسی چیز کے. انہوں نے کہا نہیں جی کچھ نہیں ہوگا, جو کچھ بھی ہوگا آئین اور قانون کے مطابق ہوگا. اب اس کے بعد وہی بات ہے کہ اصل میں آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ خان صاحب اور یہ سارے لوگ کیوں کر رہے ہیں نئے آرمی چیف کی اس طریقے سے ان کو متنازعہ کیوں بنا رہے ہیں, صرف اس وجہ سے. اور خان صاحب نے کہا تھا نا کہ میں ایک اور بھی آفیسر کا نام بتاؤں گا کہ جو سارا دن جو ہے نا یہاں پہ صبح پتہ نہیں 8-10 بجے سے لے کر 5 بجے تک کنٹرول روم میں رہتا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ سارا ہی انہوں نے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے, پری پلانڈ ایجنڈا ہے خان صاحب کا کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے نا آرمی چیف کو متنازع بنانا ہے, ہم نے کس طریقے سے آرمی چیف. لیکن ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ان چیزوں یہ پہلے بھی لوگ کرتے رہے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا جب جنرل باجوہ صاحب اپوائنٹ ہو رہے تھے اس وقت بھی کئی قسم کے ادھر ادھر کے شوشے اور ان کو بھی اس طریقے سے. لیکن یہ پکی بات ہوتی ہے کہ وہ بندہ لگتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اگر کسی کو 1-2% شک بھی تھا تو اب اس کو 100% یقین ہو گیا ہے کہ وہی لگ رہا ہے کہ جس نے پنکی کی چوری پکڑ کے دی تھی. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ ان کو شاید پہلے وائس چیف آف سٹاف بنایا جائے, کیونکہ ان کے 2 دن پہلے ریٹائرمنٹ کے ہیں. ان سے اس طریقے سے ان کو مل جائے گی ایکسٹینشن 3 سال کی, یوں سمجھ لیجئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا ایکسٹینڈ ہو جائے گا ان کا وہ پیریڈ 3 سال کے لیے. اور 29 کو جو ہے نا 29 تاریخ کو جنرل باجوہ صاحب ریٹائر ہوں گے. جیسے انہوں نے ریٹائر ہونا ہے تو ان کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد اسی ود امیجیٹ ایفیکٹ وہ فل فلیج اپنا چیف آف آرمی سٹاف بن جائیں گے. اور یہ والی صورتحال ہے تاکہ بہت ساری جو جوتھیوں کی امیدیں ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں, امیدوں پر پانی پھر چکا ہے. نواز شریف صاحب کی واپسی کا بھی ان کو سن کے پہلے تو وہ بھڑ کے مارتے ہیں نا جناب کہ وہ واپس آئیں میں ان کا مقابلہ کروں گا, ساتھ ہی خان صاحب پر نااہلی کی 2-3 تلواریں اور بھی لٹک رہی ہیں. اسی وجہ سے آپ دعا کیجئے کہ یہ 29-30 بس یہ جو نومبر کا مہینہ ہے نا یہ خیر سے گزر جائے. اس کے بعد جوتھیوں کو پتہ ہے کہ ہماری خیر نہیں ہے, بہت کچھ ہونے لگا ہے. اور اس کے بعد کوئی بہت ساری اور بھی پوسٹنگ ٹرانسفرز ایکسپیکٹڈ ہیں, کچھ کا فارغ کرنا بھی ایکسپیکٹڈ ہے, بہت ساری چیزیں مبینہ طور پہ. چلیں میں یوں کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, یہ بات بھی ان نظر میں. تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور ان کی امیدیں یہ بھی ہیں کہ بابا رحمتہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. تو جیسے جیسے یہ خبریں آ رہی ہیں انشاءاللہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.